فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اٹھاؤ تمہارا کرتا اٹھاؤ، میں تمہارے ان سفید دھبوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوانوں، دین ایسے ملا، دین ایسے ملا، اور یہ تم کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وطن عزیز میں کوئی دن نہیں جاتا جب مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا۔ کبھی کسی کو جنید نصیر کو اٹھا کر زندہ جلا دیا گیا، راجستھان سے جنید اور نصیر کو اٹھا کر زندہ جلا دیا گیا، جس طرح حضرت عمار اور خباب نے اپنی قربانیاں پیش کی، جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، تم ڈرنا نہیں کبھی ظالموں کے ظلم سے۔ جس دن تم ڈر جاؤ گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرین میں ایک شخص نے، جس کا نام چیتن چودھری ہے، وردی میں ہے، چیتن چودھری نے ٹیکا رام مینا کو گولی ماری اور 3 مسلمانوں کو شہید کیا، اس لیے کہ ان کو اسلام کے ماننے والے تھے، اور ایک مسلم خواتین کے برقعے کو دیکھ کر کہا کہ نعرہ لگاؤ جے ماتا کا۔ اور جب اس چیتن چودھری نے قتل کر دیا مسلمانوں کو، اور کیا بول کر کہا چیتن چودھری نے کہ دیش میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کا ساتھ دینا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا نوجوانوں کہ حیدرآباد یہی بازار گھاٹ کا سیف الدین کو گولی ماری تھی، اور سیف الدین اس کے لاشوں کے، اس کے پیروں کے پاس تڑپ رہا ہے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دیش میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا ہے۔ تو میں چیتن چودھری، جو آج ایسے ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے دیش میں، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، مگر تو جو بول رہا ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم موت کو اپنا لیں گے مگر تیرے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایسے جتنے چیتن چودھریاں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تم یاد رکھو، تم میری دین کو نہیں جانتے، تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو نہیں جانتے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو آقا کا نام بلند کرنے آئے ہیں، ہم اپنی زبانوں سے کسی غیر کا نام نہیں لیں گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری گولیوں کے ڈر سے، تمہارے ظلم کی ڈر سے، تمہاری طاقت کی ڈر سے ہم دین کا سودا کر لیں گے، نہیں کریں گے چیتن چودھری دنیا کے۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے، باعزت مسلمان ہمارے وطن عزیز میں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ہم دنیا میں رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو کوئی اپنی اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو آقا کی شفاعت سے جائے گا، کوئی جائے گا تو آقا کی شفاعت سے جائے گا۔ صد الدین اویسی کو اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے، اس بات پر بھروسہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے گناہگار کی لاج رکھ لیں گے۔ ہم اپنی جانوں کا سودا کریں گے، اپنی اولاد کا سودا کریں گے، اپنی دولت کو ٹھکرا دیں گے، مگر اسلام، اللہ اس کے رسول کے راستے میں کبھی آنے نہیں دیں گے ہماری جانوں کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یہ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیف الدین کو شہید کیا گیا۔ ایک اور آدمی ہے جس کو گولی مار دی گئی تھی، اصغر، بہار کا ہے، راجستھان میں رہتا تھا خاندان، اور عبد القادر ہیں ہمارے بوری سماج کے جو حضرت آئے تھے، ان کا بیٹا عبد القادر اپنے والد کو آ کر لے کر جانا چاہ رہا تھا دبئی سے، اور ہم کا بیٹا عبد القادر کیا کہتا ہے کہ میں شارجہ سے آ کر اپنے والد کو اور اپنی ماں کو لے کر جانا چاہتا تھا، میرے باپ کو اس آتنکوادی نے شہید کر دیا،
اور مرنے والے کے بیٹے نے کہا کہ کسی نے مجھے فون کر کر بات نہیں کی سوائے حیدرآباد کے لوگوں کے اور مجلس کے قائدین کے. یہ شخص اصغر جو بہار کا ہے, کوئی نہیں بات کیا اس سے. یہاں حیدرآباد میں آپ کی مجلس ہے, حیدرآباد میں آپ کی طاقت ہے, حیدرآباد میں آپ کی شناخت ہے. نوجوانوں, اس جماعت کو اگر آج اللہ نے عزت سے نوازا تو اس میں تمہارے اسلاف کی, تمہارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں. اس میں آنسو ہیں, اس میں قربانیاں ہیں. آج وہ سیف الدین کو جب مارا گیا تو تلنگانہ واحد ریاست تھی جہاں پر مجلس کے مطالبے پر سیف الدین کی بیوہ کو ایکس گریشیا بھی دیا گیا, مجلس نے بھی دیا, نوکری دی حکومت نے, اور ایک 2 BHK کے گھر کا انتظام ان کے لیے کیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, تمہارے سامنے واقعات تو رکھ رہا ہوں. حفظ الرحمان آسام کا 25 سال کا تھوڑا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس کو پکڑ کر ماب لنچ کر دیا گیا کہ یہ گائے چور ہے. اور جب میں نے اس کے ویڈیو کو دیکھا, حفظ الرحمان 25 سال کا ویڈیو دیکھا, تو ویڈیو میں جب ظالموں نے اس کو مار رہے تھے, یہ شیطان کی اولاد ہے مارنے والے, تو حفظ الرحمان اماں ماں ماں کہہ کر پکار رہا تھا. لکڑیوں سے مار مار کر حفظ الرحمان کو قتل کر دیا گیا. نمسکار, میں ہوں مانک گپتا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہاں, ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24.